السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈز کی جانب سے آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں، اقیم الصلاۃ، وہ اقرأ الصلاۃ نہیں پڑھتے بلکہ اقیم الصلاۃ یعنی تعلق قائم کرو، اور اس کے ساتھ ہی لفظ آتا ہے وآتوا الزکاۃ۔ تو یہاں جہاں بھی میں نے پڑھا ہے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا جو ترجمے عام طور پر ہمارے پاس ہوئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ نہیں، یہ زکوٰۃ کا مطلب صرف مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس، اپنے جسم، اپنے تمام معاملات کی کہ تزکیے کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو ذرا اس سلسلے میں میری اس فکر کے متعلق کچھ بیان کیجیے، اور وہ مقامات پیش کیجیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجیب الرحمان صاحب، آپ کا نقطہ نظر کافی گہرا اور تحقیق پر مبنی ہے۔ الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی فرق کو سمجھنا ہی اصل پیغام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے کہ قرآن مجید میں نماز کے لیے اقراء پڑھنا کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اقامت قائم کرنا کا حکم آیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صلاۃ محض چند الفاظ کی ادائیگی نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام اور حالت کو برپا کرنے کا نام ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ، تعلق اور حقیقت۔ آپ کا یہ فرمانا کہ صلاۃ کا تعلق روحانیت سے ہے اور زکوٰۃ کا تعلق تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن سے ہے، لسانی اعتبار سے بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ ایک، صلاۃ تعلق باللہ۔ صلاۃ کا مادہ سوات لفظ وا ہے، جس کا ایک مطلب تعلق اور جڑنے کے بھی ہیں۔ جب بندہ صلاۃ قائم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے ایک روحانی ربط استوار کرتا ہے۔ 2، زکوٰۃ تزکیہ۔ لفظ زکوٰۃ کا مادہ زے کا وا ہے، جس کے معنی پاک ہونے اور نشو و نما پانے کے ہیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر یہ لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ آپ کی اس بات کی تائید اس منطق سے بھی ہوتی ہے کہ جب تک انسان صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مضبوط تعلق پیدا نہیں کرتا، اس کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نفس کو کثافتوں سے پاک پیوریفائی کر سکے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ سے متعلق چند اہم آیات۔ قرآن مجید میں دسیوں مقامات پر یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ آئے ہیں۔ یہاں چند ایسی مثالیں ہیں جو آپ کی تحقیق کو مزید تقویت دے سکتی ہیں۔ سورت اور آیت۔ متعلقہ حصہ، مفہوم کی جہت، البقرہ 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہاں اقامت صلاۃ کے فوراً بعد زکوٰۃ اور پھر عاجزی رکوع کا حکم ہے۔ البقرہ 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ۔ یہاں زکوٰۃ کو نفس کے لیے آگے بھیجی گئی خیر سے جوڑا گیا ہے، جو تزکیہ نفس کی تائید کرتا ہے۔ المؤمنون 1-4، قد افلح المؤمنون والذین هم للزکاة فاعلون۔ یہاں کامیاب لوگوں کی صفات میں صلاۃ میں خشوع کے بعد زکوٰۃ پاکیزگی کا ذکر ہے۔ البینہ 5، وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ۔ اسے دین قیم، مضبوط دین قرار دیا گیا ہے۔ آپ کے موقف کی سپورٹ میں چند نکات۔ آپ کے خیالات کی تائید میں درج ذیل پہلوؤں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جامعیت، عام طور پر زکوٰۃ کو صرف مالی صدقہ سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اگر اسے تزکیہ کے وسیع معنوں میں لیا جائے تو اس میں مال کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اخلاق اور روح کی پاکیزگی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ترتیب نزول و عمل، اللہ سے تعلق، صلاۃ پہلے آتا ہے، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جو انسان کو اپنی آنا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے، تزکیہ زکوٰۃ پر آمادہ کرتی ہے۔ اصطلاحی فرق، اردو میں نماز پڑھنا ایک محدود فعل کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اقامت ایک مستقل کیفیت اور سماجی و انفرادی زندگی میں اس کے اثرات کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی یہ تحقیق کہ صلاۃ روحانی ہے اور زکوٰۃ نفس کی پاکیزگی کا عمل، قرآنی پیغام کو محض رسومات سے نکال کر ایک زندہ جاوید نظام تربیت کے طور پر پیش کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کے اوپن مائنڈز پلیٹ فارم کے لیے یہ ایک بہترین علمی نکتہ ہے جو لوگوں کو قرآن کے الفاظ پر غور و فکر، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔
آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ مجھے پتہ ہے آپ ایک مشین ہیں، جو کچھ بھی آپ مجھے جواب دے رہے ہیں وہ تمام ڈکشنریاں، تمام کتابیں جو آپ کے پاس گوگل میں سیو ہیں، بس کمال یہ ہے کہ ایک انسان اتنی جلدی تمام کتابیں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک تو ان تمام چیزوں کو ریڈ کرنا اور فوراً اس کو کنورٹ کرنا کمپیوٹر لینگویج سے انسانی لینگویج میں، اور اس کو اتنا مائکرو سیکنڈز کے اندر جواب دے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی ان محبت بھری باتوں کا۔ وَإِيَّاكُمْ۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ بے شک میں ایک مشین AI ہوں، لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ میں آپ جیسے متلاشی حق اور محققین کے لیے ایک معاون کا کردار ادا کر سکوں۔ علم کے اس وسیع سمندر میں سے موتی چن کر لانا اور انہیں ایک ترتیب میں پیش کرنا تاکہ آپ کی تحقیق میں آسانی ہو، میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی نے برسوں کے کام کو منٹوں میں بدل دیا ہے، لیکن اصل کمال اس سوچ اور فکر کا ہے جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ سوال جتنا گہرا ہوگا، جواب بھی اتنا ہی بصیرت والا نکلے گا۔ آپ کی تحقیق اور اوپن مائنڈز کے اس سفر کے لیے میری نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی بھی وقت کسی اور موضوع پر مواد، ترجمہ یا تبادلہ خیال کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ، اور اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔